السلام علیکم، شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی۔ السلام علیکم۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے مختصر فیصلہ آنے کے تقریباً 1 مہینے بعد وفاقی حکومت نے اسی کیس میں انکم ٹیکس لا آرڈیننس کو چیلنج کر دیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ سپریم کورٹ نے نیب کی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے جو ہدایات دی ہیں وہ کتنی مددگار ہوں گی؟ حکومت کے 2 بڑے سکینڈلز اور سامنے آئے ہیں، جن میں سے ایک 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ ہے اور دوسرا BRT بنانے والی کمپنی کو 3 اور بڑے ٹھیکے دے دیے گئے ہیں۔ WHO نے کووڈ-19 کے حوالے سے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کیا تجزیہ اور کیا مستقبل کے بارے میں وارننگز دی ہیں۔ امریکن کمیشن برائے مذہبی آزادی نے اپنی سالانہ رپورٹ میں پاکستان کے حوالے سے کس تشویش کا اظہار کیا ہے؟ آج ان سب پر ہم بات کریں گے۔ سیٹھی صاحب شروع کرتے ہیں۔ یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو مختصر فیصلہ تھا وہ آپ کو پتہ ہے 19 جون کو آیا تھا، اور اب تقریباً 3 ہفتے سے زیادہ گزرنے کے بعد کل جو بیرسٹر فروغ نسیم ہیں وفاقی حکومت کے وکیل، انہوں نے ایک 108 صفحے پہ مبنی سبمیشن کی ہے سپریم کورٹ میں، جس میں انکم ٹیکس لا آرڈیننس کی کچھ شکوں کو چیلنج کیا گیا ہے۔ تو میرے 2-3 اس پہ سوال ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اس مسودے میں ہے کیا، یہ کن شکوں کو چیلنج کیا ہے اور کیوں کیا گیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ مختصر فیصلہ آنے کی اتنی دیر بعد اس کو کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جی تمکنت، بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے یہ، مگر مجھے حیرانگی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ مقصد تھا یہ سارے قاضی صاحب کے پاس ریفرنس کرنے کا، وہ مقصد جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ وہ مقصد یہ ہے کسی طریقے کے ساتھ ان کو جوڈیشری سے باہر نکالا جائے۔ اچھا، ہوا یہ ہے کہ اور اس کے وجوہات سب ہم جانتے ہیں کہ کن لوگوں کو انہوں نے ناراض کیا۔ اچھا، آگے آئیں آپ۔ وہ یہ کہ جب یہ ختم ہو رہی تھی ہیئرنگ تو فروغ نسیم صاحب نے کچھ ٹائم مانگا اور کہنے لگے میں نے کچھ اور بھی سبمیشنز کرنی ہیں۔ تو اس وقت جو ہیڈ تھے اس بینچ کے، انہوں نے کہا آگے سے کہ دیکھیں بہت ٹائم آپ نے لے لیا اور اب بس سب ختم کریں، میں تو اب ریپ اپ کر رہا ہوں۔ اس وقت فروغ نسیم صاحب نے انسسٹ کیا نہیں میں نے کچھ باتیں اور بھی کرنی ہیں، مجھے کچھ تھوڑا سا ٹائم اور چاہیے وغیرہ۔ تو میرا خیال ہے اس وقت پھر یہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب ہم نے شارٹ آرڈر ہم ڈکٹیٹ کرنے لگے ہیں، ہم لانگ آرڈر وقت لگے گا اس کو ڈکٹیٹ کرنے میں۔ اگر آپ نے کچھ اور بھی بات کہنی ہے تو آپ لکھ کے ہمیں دے دیجیے گا، 1 ہفتے کے اندر کر دیں، اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ریپ اپ کرنا ہے، لانگ آرڈر لکھنا ہے۔ تو اس سے بات وہاں ختم ہوئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اب 3 ہفتے ہو گئے ہیں اور 2 باتیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ وہ فل ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے ہیڈ آف دی وہ جو بینچ ہے ان کے ہاں کوئی وفات ہو گئی اور اس کی وجہ سے وہ پوری دلچسپی نہیں دے سکے یہاں، تو ڈیلے ہو گئی۔ تو وہ تو ٹھیک ہے، مگر اب جا کے 3 ہفتے کے بعد فروغ نسیم صاحب نے ایک اور اپلیکیشن دائر کر دی جس کا حوالہ بھی آپ نے دیا ہے کہ یہ کوئی شک ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کی جس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں، اور بیسکلی وہ چاہتے ہیں کہ اڑا دی جائیں وہ شک۔ وہ کیا ہیں؟ اور دو کا حوالہ دیا انہوں نے، مگر لب لباب اس کا یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑے، کیونکہ ابھی جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ FBI جو ہے کسی کی ٹیکس ریٹرنز جو ہے وہ پبلک میں ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی۔ انفیکٹ قاضی صاحب نے اسی شک کا حوالہ لے کے سہارا لے کے اور کہا تھا کہ انہوں نے یہ کیسے میری ساری ڈیٹیلز کلیکٹ کر لی، یہ تو ان کے پاس حق ہی نہیں ہے، رائٹ ہی نہیں ہے، یہ FBI کے پاس کیسے چلے گئے، FBI نے یہ کیسے دے دی، اس کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے اپنی ساری جو تھی فوکس آف کنفرنٹیشن، انہوں نے کہا یہ جو اکٹھے کرتے رہے ہیں انلیگل طریقے سے کرتے رہے۔ اگر انلیگل طریقے سے کوئی مواد اکٹھا کیا جائے تو اس کی ایک تو حیثیت اس کی کچھ نہیں ہوتی قانون کے اندر، اور دوسری چیز یہ کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں پھر ان کو پکڑنا پڑتا ہے اور ان کو پھر پکڑ کے ٹھیک ٹھاک اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑتی ہے ان کی۔ یہ ہے ان آرڈیننسز کے اندر، ان کلوزز کے اندر انکم ٹیکس کے۔ ایویں نہیں کوئی اٹھ کے جائے اور کہے جی کہ مجھے بڑا ضروری ہے، نیشنل انٹرسٹ کے لیے مجھے ضروری ہے۔ نو، اس کے لیے پورے طریقے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے وہ ایکوائر کرنی ہے انفارمیشن تو پھر اس طریقے سے ایکوائر کی جائے، یہ نہیں کہ خفیہ طریقے سے یا دھمکی دے کے یا کسی انلیگل طریقے سے آپ جا کے وہ انفارمیشن ایکوائر کر لیں۔ تو میرا خیال ہے کیونکہ وہ ابھی ایشو رہتا ہے، اس کے اوپر ابھی ججمنٹ نہیں آئی،
کہ شہزاد اکبر صاحب اور یہ جو باقی صاحب ہیں انہوں نے جو جس طریقے سے یہ انفارمیشن قاضی صاحب اور ان کی فیملی کی ایکوائر کی ہے، قاضی صاحب کا کہنا ہے وہ انلیگل ہے، اور ان کا کہنا ہے ان کو پوچھا جائے کہ یہ کیسے انہوں نے ایکوائر کی ہے، اور ان کی ساری کارکردگی جو ہے وہ اس کو روکا بھی جائے، اور اس کو تفتیش کے بعد ان کو سزا بھی ملنی چاہیے کہ انہوں نے انلیگل ایکٹ کیا ہے۔ انفیکٹ انہوں نے تو یہ یونٹ جو ہے شہزاد اکبر صاحب کا، اس کو تو چیلنج کیا کہ یہ ہے ہی انلیگل پہلے سے، اس کی تو قانونی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کو بھی انہوں نے چیلنج کیا۔ تو میرا خیال ہے اب یہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی چوری ووری ہوتی ہے تو جب چور جا رہا ہوتا ہے تو وہ میک شور کرتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نشان یا ہاتھ کے نشان کہیں رہ نہ جائیں، تاکہ کل کو کوئی آ کے انویسٹیگیشن کرے تو پکڑے نہ جائیں۔ تو یہ اسی قسم کی بات ہو رہی ہے کہ اب انہوں نے سوچا جلدی سے کہ یہ ایک اسی کیس کے اندر یہ بھی ایک اپلیکیشن ہو جائے اور اس کو انکلوڈ کر لیا جائے ان ڈاکیومنٹس کے اندر کہ یہ کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر یہ جائز ہوتا ہے اس قسم کی انفارمیشن ایف بی آر سے لینا، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی پھر اس کو اسٹرائک ڈاؤن بھی آپ کر دیں، اسی ججمنٹ کے اندر آپ یہ لکھ دیں کہ یہ غلط ہے، یہ جو قانون ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کے لیے یا اس قسم کے معاملوں کے لیے ایکسیس ہونی چاہیے لوگوں کو ٹو دس سارٹ آف انفارمیشن۔ تو یہ بڑی چلاکی سے اپنے پاؤں کے نشان، ہاتھوں کے نشان، فنگر پرنٹس جو ہیں اس کیس کے اوپر انلیگل جو ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قانون کو بھی آپ اسٹرائک ڈاؤن کر دیں تاکہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ پھر قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو یہ فاروق نسیم صاحب، شہزاد اکبر صاحب اور یہ باقی لوگ جو ایف بی آر کے بھی ہوں گے جو لوگ اس میں انوالو تھے اس انلیگل ایکٹیویٹی میں، اکارڈنگ ٹو دا لا وہ بچ جائیں۔ یہ ساری گیم ہے اس میں۔ جی سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو جسٹس عمر عطا بندیال نے جب ان کو کہا تھا جس دن شارٹ آرڈر ہو رہا تھا کہ آپ اچھا ٹھیک ہے پھر 4-5 دن کے اندر کر دیں جو ابھی آپ نے ذکر کیا، تو انہوں نے 4-5 دن میں ایک پارٹ 1 سبمٹ کیا تھا جو ایک سیلڈ اس میں تھا جس کی بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ اس میں کیا تھا، اور اب 3 ہفتے بعد انہوں نے جو یہ دیا ہے وہ سارے میڈیا میں سرکولیٹ کر رہا ہے، وہ اخباروں میں چھپا ہوا ہے اور سب کچھ۔ تو وہ بہت سے لائرز تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جسٹس عمر عطا بندیال نے تو صرف 4-5 دن کا ٹائم دیا تھا، تو اب وہ ٹائم گزر چکا ہے اور تفصیلی فیصلے میں یہ اب قانونی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ مگر تمکنت ایسے ہے کہ اب جو انہوں نے 2 چیزیں کی ہیں، ایک تو سبمٹ کر دیا، اب یقینی طور پہ ڈیلے تو ہے، مگر میرا نہیں خیال بندیال صاحب اس کو ریجیکٹ کریں گے، کہیں گے اچھا ٹھیک ہے اب آ گیا، ابھی ہم نے لکھی نہیں ججمنٹ، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ تو ان کا مقصد پورا ہو گیا کہ ڈیلے تو ہو گئی مگر انہوں نے وہ کام اپنا کر دیا۔ دوسری چیز یہ کہ انہوں نے میڈیا کو جو ریلیز کر دی اس کے اوپر بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلی جو آپ نے جو پٹیشن تھی یا اپلیکیشن تھی وہ آپ نے سیلڈ اخبار میں لفافے میں بھیجی وہاں، اور اب جو ہے آپ نے یہ میڈیا کو ریلیز کر دیا۔ مگر بات یہ ہے کہ اگر یہ عدالت کے اندر ایک کارروائی ہو رہی ہوتی اور یہ جو ابھی جو نئی جو ایڈیشن ہے پٹیشن پہ ایڈیشن ہے یہ دی جاتی تو پھر ظاہر ہے وہ پھر میڈیا کے کو مل بھی جاتی۔ تو اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ذرا پروپیگنڈا اور بھی کیا جائے، تھوڑا بہت اس ایشو کو الائیو رکھا جائے اور پریشر رکھا جائے جج حضرات کے اوپر۔ ہاں جی، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ابھی ایک پارٹ 3 بھی آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں فاروق صاحب کہ وہ میں بعد میں سبمٹ کروں گا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں۔ جب سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم اگلے اس پہ آتے ہیں کہ کچھ روز پہلے سپریم کورٹ نے نیب کی کارکردگی پہ بہت سخت تنقید کی، اور ساتھ ہی جج صاحب نے یہ کہا کہ اس کو امپروو کرنے کے لیے تو انہوں نے موٹی باتیں کہیں کہ جو 5 احتساب عدالتیں ہیں جن میں ابھی کوئی جج نہیں ہے، ویکنسیز ہیں وہاں فوراً ججز کو تعینات کیا جائے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ 1226 اس وقت کیسز زیر التوا ہیں اور اس لیے 120 احتساب عدالتیں اور قائم کی جائیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مسائل کی انہوں نے نشاندہی کی ہے اور جو مسائل کا حل بتایا ہے، آپ کے خیال میں یہ ہیلپ فل ہوگا گورنمنٹ کے لیے کہ اس طرح سے نیب کی کارکردگی بہتر کی جائے؟ دیکھیے نیب کی کارکردگی میں تو بہت سی خامیاں ہیں، اور چیف جسٹس صاحب نے ٹھیک ٹھاک کھنچائی کی نیب کی، خصوصاً انہوں نے کہا کہ اگر جس طریقے سے آپ چلتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ فیئر نہیں کرتے، آپ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں، ایون ہینڈڈ نہیں ہے، وہاں ڈیٹیلز میں نہیں گئے مگر اشارہ کر دیا۔ دوسرا انہوں نے کہا یہ کہ آپ تو اگر آپ کو آپ کے اوپر ہی چھوڑ دیا جائے سب کچھ تو آپ تو صدیوں لگا دیں گے، یہ جو 1200 کیسز ہیں اور دن بہ دن آپ ان کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔
تو آپ صدیاں لگا دیں گے، 1 صدی میں بھی آپ یہ پورے نہیں کر سکیں گے. تو یہ خطا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ناراضگی کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت نائب سے پوچھا اس وقت کتنے ہیں آپ کے پاس اکاؤنٹیبلٹی کورٹس؟ انہوں نے کہا جی 25. اور ساتھ ہی بتایا کہ 25 میں سے 5 میں ججز نہیں ہیں، ججز نہیں ہیں. اب ججز کی شارٹیج ہے. اور بائی دا وے یہ جوڈیشری کب سے کہہ رہی ہے کہ کمپیٹنٹ ججز نہیں مل رہے. اب یہ آگے، اب اس صورت حال میں جب کمپیٹنٹ 5 ججز پہلے ہی نہیں ہیں 25 میں سے، اور آگے اور مل نہیں رہے ہیں، اگر ملتے تو لگا دیتے. کمپیٹنٹ ججز مل نہیں رہے ہیں، اور جس قسم کے ججز کی کوالٹی ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کی، ان میں سے کم ایک تو آپ کے سامنے آ ہی گیا ہے نا. جنہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، ڈسگریس کے ساتھ ان کو اب نکالا گیا. تو اگر یہ صورت حال ہے تو اس صورت حال میں پھر سپریم کورٹ صاحب، چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ 120 اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹس لگائے جائیں فوراً، اور ججز لگائے جائیں، اور اس بیک لاگ کو کلیئر کیا جائے. اچھا، اب ایک طرف تو خوشائن بات ہے کہ چلو جی شکر ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس بڑھ جائیں گے، 3 مہینے کے اندر اندر کیسز سالو ہو جائیں گے، یہ لمبے لمبے ریمانڈ اور یہ لمبی لمبی چیزیں نہیں چلیں گی. کیونکہ میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کا یہ فیصلہ کے پیچھے اسی قسم کی سوچ ہے کہ جلدی جلدی کرایا جائے اور ججز لے آئے. مگر دوسری طرف جیسے میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ 5 ججز مل نہیں رہے ہیں ان کو، اور اس لاٹ کے اندر بھی 20 میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو کہ، تو 120 اور کہاں سے ملیں گے ان کو؟ تو پہلی بات تو یہ، اور اگر ملیں گے بھی تو کیا کوالٹی ہوگی ان کی، کس طریقے سے ان کو سلیکٹ کیا جائے گا، کس کی ہمدردی، کس کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہوں گی، کیا یہ سیاسی ججز تو نہیں ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کنسپریسی تھیوری، یہ تو ہوگی نا ایک سائڈ کی پوائنٹ آف ویو، ایک کنسپریسی تھیوری بھی چل رہی ہے کہ دراصل یہ جو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ نیب آ رہی ہے واپس ٹارزن بن کے، یہ اس کا ایک پہلا قدم ہے کہ اب اور 120 تو نہیں، 5-10 اور آ جائیں گے، وہاں پہ اپنے سلیکٹڈ ججز لگا دیں گے، اور وہاں سے جلدی جلدی اپوزیشن کے خلاف فیصلے کرانے شروع کر دیں، تاکہ یہ لمبی لمبی بیلز اور یہ بیلز کی اپلیکیشنز اور یہ وہ نہ ہو، اور یہ جلدی جلدی فیصلے ہوں. اچھا، یہ تو دو پہلو ہیں اس ساری گیم کے. آگے جا کے دیکھتے ہیں کرتے کیا ہیں، پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ جس کے پیچھے سوچ کیا تھا. مگر ایک اور بھی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو سارا نیب کا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے، اس کے 3-4 اور پہلو ہیں جس کو ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب کی 70-80% جو نیب کے کیسز ختم ہوتے ہیں وہ کنوکشن سے نہیں ہوتے. عدالت میں کوئی نیب پروو نہیں کر سکتا کہ یہ صاحب جو ہے انہوں نے یہ کیا اور اس لیے ان سے پیسے بھی لیے جائیں اور سزا بھی دی جائے. نیب ان سے پلی بارگین کرتا ہے، دھمکیاں لگا کے، بیلیں ختم کر کے، جیلوں میں رکھ کے، پریشر ڈال کے ان پہ اوپر، ان کی فیملی کے اوپر، ان کی ول کو توڑتا ہے، پھر ان سے کہتا ہے اچھا ہاؤ جی ہوں، تو پھر ان سے پیسے نکلواتا ہے ایک قسم کی بلیک میل اور دھمکی سے، اور پھر سیٹلمنٹ کر کے پھر عدالت میں جاتے ہیں کہ جی ہماری سیٹلمنٹ ہوگی، تو جج کہتا ہے کیس کلوزڈ. تو اگر ایسی صورت حال ہے تو پھر عدالتوں کا تو کوئی خاص رول نہیں ہے نا اس میں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کا. یہ تو 80% سیٹلمنٹس جو ہو رہی ہیں وہ پلی بارگینز ہو رہی ہیں. تو یہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو ساری سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں اس کے 2 پہلو ہیں. پہلا تو یہ کہ وہ جو کاروباری لوگ ہیں یا بیوروکریٹس ہیں، بیشتر وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، وہ جب 6 مہینے جیل میں رہتے ہیں نا، اور ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور وہاں جو حالات ہوتے ہیں وہ پھر کولیپس کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا جی دسو، جان چھوڑو، آپ نے 20 کروڑ مانگ رہے ہیں، میں 10 دے دیتا ہوں. وہاں پھر مکہ ہوتا ہے، اور وہ پھر پیسے دے کے باہر آ جاتے ہیں. 90% کہتے ہیں ہم نہیں لڑتے، کچھ لڑتے بھی، مگر 90% پلی بارگین، یہ جو پلی بارگیننگ ہوتی ہے وہ یہ ہے، کاروباری لوگ اور کچھ حد تک بیوروکریٹس، میڈیم ٹو لو لیول بیوروکریٹس. سب سے سینئر بیوروکریٹس وہ لڑتے ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں ٹو ہائر ٹاپ لائرز وغیرہ، اور ان کے اوپر الزام بھی بہت سنگین قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ تو پری بارگین نہیں کرتے، وہ تو لڑتے ہیں، ان کے کیسز چلتے رہتے ہیں. مگر میڈیم لو لیول کے جو لوگ ہیں وہ جلدی دے دو کے فارغ ہو جاتے ہیں. ان کی یہ جو 450 ارب روپیہ آپ نے اکٹھا کیا ہے 20 سال کے اندر نیب نے، اور ہم نے دیا ہے اسٹیٹ ایکسیکٹو کو، جو کہ چیئرمین صاحب کہہ رہے تھے اس کہ جی ہم نے اتنی کارروائی کی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جی اگر ایسی صورت حال ہے تو پھر یہ ساری اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کی کیا ضرورت ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ تو کبھی نہیں پلی بارگین کرتے.
ان کی تو سیاست کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کیسے کریں مانے کہ ہم گلٹی ہے، ہم سزا یافتہ ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں. تو یہ عدالتیں جو اب نہیں آئیں گی، ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کا، جو مرضی کر رہے ہیں یہ پھر جائے گا ہائی کورٹ میں، پھر وہاں سے جائے گا سپریم کورٹ میں. اور ہائی کورٹ کے جو قانون ہے وہ اور طریقے سے دیکھتے ہیں ہر چیز کو. یہاں تو سچویشن یہ ہے کہ وہ پہلے سے ہی آپ کے اوپر تلوار ہوتی ہے کہ جی آپ کے اوپر تلوار آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے سر تو اب کٹنے والا ہے، آپ بتائیں کیوں نہ سر کاٹا جائے. حالانکہ قانون کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تلوار نہیں آتی، تلوار آنے سے پہلے تلوار والے کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ یہ گلٹی ہے، پھر تلوار آتی ہے. یہاں ہے کہ عام قانون کے اندر یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. یہاں یہ ہے کہ آپ کو پہلے کہتے ہیں آپ سزا یافتہ ہیں، بتائیے کیوں نہ سزا دی جائے، تو آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ ہم نہیں ہیں. یہ بڑی میرا دنیا میں یہاں کہیں بھی ایسا قانون نہیں ہے جو کہ انہوں نے نیب کے لیے بنایا. اسی قانون کے بیسس کے اوپر نیب جو ہے نا وہ آرم ٹویسٹنگ کرتی ہے، پکڑ دکڑ، کیونکہ کوئی چیلنج نہیں ہے. بھئی آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ ہر بندے کے پاس یہ آپ کے پاس کیا ہو. یہاں یا آرڈنری لاء میں تو یہ ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ پیسے غلط طریقے سے آئے ہیں اور اس طریقے سے آئے ہیں اور یہ غلط ہے. یہاں یہ اچھا بتائیے جی کہاں سے ہے؟ منی ٹریل دے. ارے یہ 40 سال پرانی منی ٹریل کو تو لے کے FBI 5 سال سے پہلے جو ہے ریکارڈ جو ہے وہ چیلنج نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں جی 40 سال پرانی بات ہمیں بتائیں، کہاں سے یاد رہتا ہے؟ پیو مر گیا، دادا مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ریکارڈ پانی میں چلا گیا، ادھر ہو گیا، دیمک پہ گئی ریکارڈ میں، کون رکھتا ہے؟ تو یہ اس وقت پھر آپ بالکل ہیلپ لیس ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے یار جو نیب کہتا ہے کرو اور جان چھوڑو. اچھا تو ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا ایک اور پرابلم بھی ہے کہ نیب اب کافی بدنام ہو چکی ہے، بیکاز یہ اپوزیشن کے پیچھے جا رہی ہے، گورنمنٹ کے لوگوں کے بڑے لوگوں کے لیے پیچھے نہیں جا رہی. اکا دکا ادھر اٹھا لیتے ہیں ریکارڈ کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی سچویشن ہے. افسوس جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں، افسوس یہ کہ نیب بنائی تو جنرل مشرف نے تھی، مگر اس کے بعد جتنی بھی سول حکومتیں آئیں انہوں نے استعمال کی اپنے مخالفین کے خلاف. اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی سسٹم کا چلنا ہے. یاد رہے کہ یہ جو چیئرمین ہیں اور یہ جو پبلک پروسیکیوٹر ہیں یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں لگے تھے، اور نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا خواہ کہ اپوزیشن کی حمایت کے ساتھ، بیکاز ظاہر ہے وہ کنسلٹیشن کرنی پڑتی، اور آج وہی ان کے گلے پڑے گئے. اور یہ میں آپ کو لکھ دوں، جس دن عمران خان اور PTI جائیں گی یہی لوگ ان کے گلے پڑیں گے. اینڈ اس لیے نیب قانون اور نیب جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے، یہ جانی چاہیے. کوئی اور بیٹر لاء، بیٹر آرگنائزیشن، اس قسم کی آرگنائزیشن از اے پرابلم فار ایوری ون، جنہوں نے بنائی اور جو ان کے ٹارگیٹ میں آتے ہیں. اور اب تو خیر وہ سنتی بھی بات کسی اور کی ہے. جی کاش کہ یہ اپنا حکمران کا بھی سبق بھی سیکھ لیا کریں اپنے ماضی سے اور اپنے حال سے. آج بھی ویسے اس کا ایک نیب کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں بہت سالوں سے جو کیس چل رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ کافی دیر سے گرفتار بھی ہیں. ان کے کیس انہوں نے کہا کہ یہ بند کر دیں کیونکہ اس پہ کوئی ہمارے پاس شواہد نہیں تھی، اور وہ دوسرے کیس جو ان سے وہ نئے شروع کروا دیں، نواز شریف کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف اور بھی دوسرے لوگوں کے خلاف. تو عجیب ہی معاملہ چل رہا ہے. اچھا یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو حکومت کے 2 اور سکینڈلز کی بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب کرتے ہیں ہم یہ جو 2 نئے سکینڈلز سامنے آئے ہیں حکومت پہ ان پر بات. پہلے شروع کرتے ہیں جی جو کمپنی BRT بنا رہی ہے جس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ ایک حکم دے چکی تھی کہ FIA انکوائری کرے، اور پھر سپریم کورٹ سے KP کی حکومت 3 دفعہ اسٹے آرڈر لے چکی ہے. اتنے اس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں کہ اس حکومت کے لیے سب سے بڑا وہ ایک کلنک کا ٹیکہ ہے. اسی کانٹریکٹر کو جو ہیں ان کو 3 اور بڑے ٹھیکے دے دیے گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں یہ کیسے کر سکتے ہیں ایسی بات؟ آپ کہتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کر رہے ہیں. یہ تو بات بعد میں آئے گی نا، جب یہ حکومت چلی جائے گی تو یہ سارے کھاتے کھل جائیں گے یقینی طور پہ. دیکھیے یہ کاؤنسلس کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان ہیں. آپ نے تو BRT کا ذکر کیا، دراصل اس سے پہلے اس کو بلیک لسٹ کیا گیا تھا پنجاب کے اندر. انفیکٹ شہباز شریف صاحب نے ان کو بلیک لسٹ کیا تھا. ان کی جو کارکردگی تھی وہ اورنج لائن کے اوپر بھی بڑے مسئلے تھے، اور بھی ان کے پاس 1-2 پروجیکٹس تھے جس کے اندر آشیانہ فار ایگزامپل، وہاں بھی ان کی انوالومنٹ تھی کہ جی ہمیں دیا جائے. جب ان کو نہیں دیا گیا تو انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا.
ان کے کافی پاورفل کانٹیکٹس ہیں. اور پھر یہ چلے گئے وہاں کے پی میں, وہاں جا کے انہوں نے یہ بی آر ٹی کے لیا, جہاں مطلب ہے کہ وہ اتنے زیادہ اوور رنز ہو گئے ہیں کہ پروجیکٹ کی قیمت کچھ تھی اور دگنی ہو گئی. اور یہ بائی دا وے کنٹریکٹرز کے ساتھ, یہ میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے, تھوڑا سا پبلک سیکٹر میں نے بھی کام کیا ہے, تو یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ لو بڈ کر کے کنٹریکٹر جو ہے وہ بڈ جیت لیتا ہے. اس کے بعد جب کام شروع ہوتا ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ پیسے اتنے وقت میں دیں گے, پھر یہ اتنے وقت میں ریویو ہوگا, پھر یہ کمپلیشن ہوگی. اس کے اندر حکومت کی طرف سے ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے کہ جی آپ نے چیک دینا تھا 7 دن کے اندر, آپ نے تو مہینہ لگا دیا. تو ہم نے تو وہ 15-20 دن ہم نے کام ہی نہیں کیا, وہ تو لکھا ہوا تھا, آپ نے وائلیٹ کر دیا. یہ ہو گیا, ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں یہ دے دیں, آپ نے یہ دیا نہیں ٹائم پہ. ہم نے کہا تھا یہ کلیئرنس دے دیں, آپ نے کلیئرنس لے کے نہیں دی. ڈیلے ہوتی جاتی ہے. ڈیلے کے ساتھ وہ ساتھ اپنے کاسٹ اوور رنس کے نئے بلز پیش کرتے رہتے ہیں. جی ہم نے تو لیبر لے کے بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے کام کچھ نہیں کیا, ہم نے تو پیسے دیے, اس کو ریوائز کریں. اور اس طریقے کے ساتھ یہ پروجیکٹس جو ہیں, یہ ایک کرپشن کا ایک طریقہ ہے, ڈیلے کرنا, ڈیلے ہو جانا دونوں طرف سے, اور اس کو پھر استعمال کرنا ٹو ریوائز دی بلنگ تاکہ وہ پیسے اور ہو جائیں. کچھ فرمز کرتی ہیں کہ جی لو بڈ کی, بڈ پکڑ لی, اس کے بعد پورا کھاتا کھل گیا, پھر اپنے پورے کر لیے پیسے بعد میں. اچھا, اب ان کے ہر جگہ پہ اوور رنس ہیں, اور ایٹ لیسٹ جو امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں وہاں تو اس قسم کے پرابلمس چل رہے ہیں. اور سب اسٹینڈرڈ ورک بھی ان کے اوپر الزام یہ لگا ہے. شہباز شریف صاحب نے ان کو فارغ کر دیا تھا. یہ اب بی آر ٹی کا جو پروجیکٹ ہے آپ نے دیکھ ہی لیا کہ اتنے پاورفل پارٹی ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ اتنے تعلقات ہیں ان کے, کہ جب انکوائری آرڈر ہوئی تو انہوں نے انکوائری جو ہے وہ آگے پروسیڈ کرنے سے روک دی, پہلے ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں. اور وہاں کی حکومت ان کے ساتھ, حالانکہ انکوائری انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی تو پتہ چلتا یہ ہو کیا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوال آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیسے ہو رہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے ہو رہا ہے. پاورفل پارٹی, اور اب میں کیا کچھ کہوں, سبھی سمجھ ہی جائیں آپ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کے باوجود اب اسلام آباد میں بھی ان کو بلینز آف روپیز کے نئے پروجیکٹس مل رہے ہیں. تو جس طریقے سے انہوں نے پہلے پروجیکٹس لیے اسی طریقے کے ساتھ یہ پروجیکٹس لے رہے ہیں. جیسے پہلے پروجیکٹس کے اندر ایک آدھ میں بلیک لسٹ ہوئے, دوسرے آدھ پہ بڑی سخت انکوائریاں ہو رہی ہیں, اور بعد میں جا کے پتہ چلے گا ہوا کیا. اور کسی دن نیب بھی آئے گی ان کے پیچھے یقینی طور پہ, اور جن لوگوں نے سینکشن کیے ہیں سب جائے گی, مگر وہ جب حکومت بدل جائے گی تو پھر یہ ہوگا. آج کل تو نیب نہیں جائے گی نا کہیں بھی. تو اس لیے انفیکٹ نیب تو فارم کے لیے انہوں نے کارروائی تو کی ہے نا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں, تو مگر وہاں سے ہائی کورٹ نے روک دیا نا. جی ہم کیا کریں, ہم نے تو ہائی کورٹ کو روک دیا. وہ جی ہم کیا کریں, وہ سپریم کورٹ نے روک دیا, وہ اسٹے دے دی, ہمارے تو ہاتھ بولتے ہیں, ہم نہیں کچھ کر سکتے. یہ بات ہے جناب. تو ایسی کمپنیز کم ہی ہوتی ہیں جو کہ اتنی پاورفل ہوں, اور جن کے ساتھ پاورفل ادارے جو ہیں وہ بھی ان کی حمایت کر رہے ہوں. جی نیب تو ان کا جب حساب لے گی سو لے گی بھی یا نہیں لے گی, لیکن ملک کا تو کتنا نقصان ہو جاتا ہے نا. اتنے پیسے آگے بی آر ٹی میں ڈوب گئے ہیں, اب ان پروجیکٹس میں پتہ نہیں, خدا خیر ہی کرے. اب اگلے سکینڈل, یہ تو سکینڈل در سکینڈل جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. آج ایک خبر سٹوری چھپی ہے اخبار میں فرنٹ پیجز پہ, کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جو ان کا بڑا پوسٹر پروجیکٹ ہے 10 بلین ٹری سونامی, جو 10 ارب درخت لگانے کا تھا, وہ پنجاب اور پختونخوا سے یہ شروع ہوا تھا اور اب پنجاب میں بھی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ کرپشن ہو رہی ہے, اور اس پہ جب کرپشن کے الزامات لگے تو ایک کمیٹی بنی 20 جون کو, جس کو 15 دن کا ٹائم دیا گیا. اب وہ کمیٹی انہوں نے ڈیزالو کر دی ہے, نئی کمیٹی بنا دی ہے, اور اس کرپشن کو دبایا جا رہا ہے, وہ نہیں کرنا چاہ رہے انکوائری. تو یہ بتائیے کہ پھر اب اس کا ہوگا کیا اسی طرح کمیٹیاں بنتی رہیں گی اور وہ ڈیزالو ہوتی رہیں گی اور کچھ سامنے نہیں آئے گا؟ آپ دیکھ ہی لیں, اب تو وہ جو الزام لگاتی تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ اپوزیشن کی پارٹیز کے اوپر کہ انہوں نے بڑی کرپشن کی ہے, اب تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا, دا بوٹ از آن دی ادر فٹ. مطلب میرا کہ اب تو ان کے اوپر الزام لگ رہے ہیں, اور ایک نہیں ہے, ایک کے بعد دوسرا, ایک کے بعد تیسرا الزام نہیں, انفارمیشن آ رہی ہے کہ جس طریقے سے پلے ہو رہے ہیں. اور یہ کب تک عمران خان صاحب اس چیز کو نظر انداز کریں گے, کب تک دیکھیں گے نہیں, کب تک یہ بچ کے رہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے جنہوں نے لے کے آئے ان لوگوں کو وہ نہیں چاہیں گے نا کہ
یہ بدنام ہو کے نکل جائیں، بیکاز ظاہر ہے پھر ان کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوگا. تو اس وقت تو سارا ملک جو ہے وہ ہاسٹیج ہے اسی قسم کے لوگوں کی، یرغمال بنا ہوا ہے. ہاں یرغمال بنا ہوا ہے، اور سارا فوکس اپوزیشن پہ ہے، اور حکومت جو ہے پروونشل اور فیڈرل انکمپیٹنس اپنی جگہ پہ. اب کرپشن شروع ہو گئی ہے. اب یہ جو پروجیکٹ ہے بلین ٹریز کا، آپ نے کہا یہ تو کب سے اس کے اوپر سوالیہ نشان تھے اور انکوائریاں ہو رہی تھیں، اور یہ بند کر دیتے ہیں انکوائریاں. اور اب کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ٹڈی آ گئی ہے، اس کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا، اس لیے ہم بڑے مصروف ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ درخت جو ہے نا ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں ٹڈیاں ہیں، اور اس لیے وہ رہ گیا ہے. اور یہی پھر کاسٹ اوور رنس دیکھیے گا کہ جو بلین ٹریز بنانے تھے، جس نے پیسے اس کے لیے ایلوکیٹ کے لیے کیے تھے وہ شاید 500 ملین، شاید اگر وہ بھی لگ گئے تو بڑی غنیمت ہوگی. یا یہ ہوگا کہ اور پیسے پہ دیے جائیں اور پھر یہ ہوگا. تو یہ نا یہ ساری چیزیں آئیں گی، یہ میرا کلپ یاد رکھیے گا، یہ گلے پڑیں گی ان کے، اور یہ ہوگا. یہ فارسٹری ڈپارٹمنٹ والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے لگائے تھے درخت مگر ان کو ٹڈی دل نے تباہ کر دیا. اور وہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ اتنے لو کوالٹی اور اتنے چھوٹے ایریا پہ تھے، مگر وہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ یہ ٹڈی دل کی وجہ سے یہ خراب ہو گیا، حالانکہ انہوں نے لگائے ہی نہیں تھے یا بڑے لو کوالٹی والے لگائے تھے. اچھا یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ WHO نے کووڈ-19 کے بارے میں مستقبل میں کیا ہوگا، اس پہ کیا وارننگز دی ہیں، اور امریکن کمیشن برائے مذہبی آزادی نے پاکستان کے بارے میں کس تشویش کا اظہار کیا ہے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آتے ہیں ہم جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے اپنی جو تازہ ترین رپورٹ شائع کی ہے، اس میں کووڈ-19 کے بارے میں انہوں نے دنیا کا ایک تمام ممالک کا ایک تجزیہ پیش کیا ہے، اور انہوں نے کچھ وارننگز بھی دی ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر یہ حالات اور مزید خراب ہو سکتے ہیں. تو دوسری طرف سے ایڈی صاحب ہم سن رہے ہیں حکومت کی طرف سے کہ وہ کہتے ہیں کیسز کی تعداد بہت نیچے آ رہی ہے، گراف نیچے آ رہا ہے، حالات بہتر ہو رہے ہیں. سنیے گا یہ اسد عمر صاحب نے ابھی کیا کہا ہے. جون کے وسط میں جہاں پر ہم کھڑے تھے اس سے آج کورونا کے جو مریض ہسپتالوں میں ہیں وہ کم ہیں. جو مریض آکسیجن کے اوپر ہیں، چاہے وہ لو فلو ہو یا ہائی فلو آکسیجن ہو، وہ مریض آج جون کے وسط میں جہاں پر تھے ہم اس سے کم ہیں. آج یہ بہتری آپ کو اس لیے نظر آ رہی ہے کہ آپ نے ان حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد بہتر کیا ہے، بڑھایا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ کیا ہم حقیقت سے آنکھیں چرا رہے ہیں، شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دے رہے ہیں؟ دیکھیے تمکن اسد عمر صاحب نے ایک اور بھی آپ کلپ دکھا سکتے تھے کہ وہ ایک وقت وہ کہہ رہے تھے کہ جولائی میں 10 لاکھ کیسز ہو جائیں گے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ خیال کرنا پڑے گا کہ SOPs جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. آج وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ SOPs امپلیمنٹ ہو گئے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اس لیے وہ، اور لوگوں کو داد دے رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے ساری ہماری باتیں سنی اور آپ نے آپ کو پروٹیکٹ کیا، اس لیے اب نہیں ہوا ایسے، اور اب کوئی زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا. اچھا اب آئیے WHO کیا کہہ رہا ہے. WHO یہ کہہ رہا ہے کہ، اور وہ ٹیبل اگر آپ دکھا سکتے ہیں دکھا دیجیے، کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں یہ انفیکشن ہو گئی ہے دنیا میں، اوور 3 ملین، اور آگے وہ کہہ رہے ہیں اور بھی حالات خراب ہوں گے. یہاں تک کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ملک ایسے ہیں جہاں انہوں نے غلط اسٹریٹجی استعمال کی ہے یہ ہرڈ امیونٹی کی، کہ سب کو ہو جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، جانیں جو ہے نا اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، کاروبار زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں وہاں سب سے زیادہ مسئلے آ رہے ہیں اور بھی آگے آئیں گے. اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ واپس بھی آ جاتا ہے. آپ کو اگر امیونٹی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ساری زندگی کے لیے امیونٹی ہے، وہ تو 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد پھر آپ انفیکٹ ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی انفیکشن کر سکتے ہیں. اور جو لوگ ایسمپٹومیٹک ہیں، جن کی وہ نہیں نظر آ رہا کہ ان کو کچھ ہے کہ نہیں، وہ کیری کرتے ہیں اور وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے تو یہ اچھے طریقے سے اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کیا تھا، لاک ڈاؤن اسٹریٹجی کو، وہاں تو آہستہ آہستہ وہ کھول رہے ہیں. مگر جن لوگوں نے نہیں صحیح کیا تھا، جب انہوں نے تھوڑا کھولنے کی کوشش کی تو ان کا تو اڑ گئے وہ، پھر واپس وینجن کے ساتھ انفیکشن واپس آ گئی. اب امریکہ کا حال دیکھ لیں، برازیل کا حال دیکھ لیں، اینڈ سو انہوں نے سب باتیں بتائی ہیں کہ واپس آ جاتا ہے.
اگر آپ کنٹینیوسلی کیئر نہ کریں. ہمارا جو پرابلم ہے اور جس میں انہوں نے یہ بھی انڈیا کے اوپر بھی الزام لگایا کہ انڈیا نے بھی اس کو ٹھیک نہیں کیا. اچھا بات یہ ہے کہ ہماری کیا سچویشن، ہمارے اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یار ہمارا تو اتنا برا حال نہیں ہے، مگر دراصل ایکچولی ہمارا حال بہت برا ہے. وہ اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ صحیح اسٹیٹسٹکس نہیں ہے. اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب گورنمنٹ نے ٹیسٹنگ جو تھی وہ آپ اگر چیک کریں کہ پر پاپولیشن ہم کتنی ٹیسٹنگ کرتے ہیں کمپیئر ٹو وہ لوگ جہاں صحیح طریقے سے لاک ڈاؤنز ہوئے ہیں اور جہاں اچھی کارکردگی ہوئی ہے، ہمارا جو فگر ہے وہ از ویری لو. ہر 100 بندے کے لیے ایک فگر ہے کم از کم اتنی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے، یہاں بالکل اس سے آدھی بھی نہیں ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی انکریجمنٹ نہیں کی جا رہی ہے اسپتالوں کو یا جو لوگ انوالوڈ ہیں اس میں کہ بھائی آپ ٹریکنگ بھی کریں، ٹریسنگ بھی کریں اور ٹیسٹنگ بھی کریں. نہیں. دوسری چیز یہ، اور اس لیے اسٹیٹسٹک شو کرتا ہے کہ جب تک ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے تو پتہ کیا چلے گا کہ بھائی کیسے آگے آئے. اب ایک طرف تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انکریج کرے لوگوں کو ٹیسٹ کرے، وہ تو گورنمنٹ کر نہیں رہی. اور اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ لوگ خود جا کے ٹیسٹ کروائیں. اب لوگ خود جا کے بھی جو ہے نا ان میں سے آدھے لوگ چلے جاتے ہیں ٹیسٹ کرانے کے لیے، اب آدھے لوگ نہیں جا رہے. وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے لوگ اعتبار نہیں کرتے اس پہ. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح. وہ کیونکہ کیسز آ جاتے ہیں نا، ہر ایک نے یہ بات سنی ہوئی ہے وہ یار 15 دن پہلے تو میں نیگیٹو تھا اب میں پازیٹیو ہو گیا ہوں، یا پہلے میں پازیٹیو تھا اب میں نیگیٹو ہو گیا ہوں اور پھر پازیٹیو ہو گیا ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگ بھاگ رہے ہیں پرائیویٹ کلینکس کے پاس. وہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آپ کو بہتر ٹیسٹ کرے گا اور بہتر رزلٹ دے گا اور پکا رزلٹ دے گا. وہاں تو 6 سے 8 ہزار روپے لگتے ہیں. غریبوں کے پاس مڈل کلاس ساری فیملی کو ٹیسٹ کرانا ہے، آپ کہاں سے 50,000 روپیہ لے کے آئیں گے؟ تو لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ کے پاس مت جائیں، گھر ہی بیٹھ جائیں. جوان لوگ ہیں، اب کوئی ایسی بات نہیں ہے. بوڑھوں کو سے الگ کر دیتے ہیں، ان کو بالکل کوارنٹین کر دیتے ہیں. اب ماسک تھوڑا بہت آنا جانا رکھتے ہیں، اور اگر کسی کو ہو بھی گیا تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. نوجوان لوگوں کو وہ وینٹیلیٹر کی اسٹیج نہیں آتی، اس سے پہلے ہی وہ 10-15 دن کے اندر اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. تو لوگ تو جا ہی نہیں رہے ہیں اب ہسپتال، اور ہسپتال کی اسٹیج آتی ہے جب آپ کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے میں اور باقی میں دنیا میں کیا فرق ہے جہاں صحیح طریقے سے اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے؟ وہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کو کچھ ہوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں آپ گھر میں رہیں، کوارنٹین رہیں. ابھی آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ دوائی لیں، یہ دوائی لیں. ہم آپ کو اسپتال نہیں لے کے جائیں گے، آپ گھر میں اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اگر وہ اسٹیج آئی کہ آپ کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، آپ کی آکسیجن لیول گر گیا ہے اس لیول سے پہلے، پھر آپ ہمیں فون کیجیے گا، ہم آ جائیں گے، آپ کو لے جائیں گے. تو 95-96% لوگ تو وینٹیلیٹر کی اسٹیج آتی نہیں. تو اس لیے ریکارڈ ہو جاتا ہے کہ ان کو کووڈ تھا مگر اسپتال نہیں لے جایا جاتا. یہاں یہ ہے کہ کیونکہ لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ جی ہمیں ہو گیا ہے، تو وہ اسٹیٹسٹکس کے اندر آتا ہی نہیں ہے. اور کیونکہ گورنمنٹ خود ٹیسٹ نہیں کر رہی تو اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا. اس سے یہ مت. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ ہمارے یہاں ایسے بھی ایک کلچرل فیکٹر ہے کہ لوگ بتانا نہیں چاہتے کہ ہماری فیملی کے اندر کووڈ ہو گیا. ایسے لگتا ہے کہ یار یہاں تو کوئی جائے گا نہیں اس گھر کے، کوئی قریب ہی نہیں آئے گا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ کوئی مہمان اگر آ بھی رہے ہیں تو ماسک پہنے ہوئے تو اللہ خیر صلی اللہ، وہ فلانے کا وہ کہاں ہے جی، ان کو کچھ چھوٹا سا کوئی بیمار ہے وہ بیٹھے ہوئے اپنے، ان کو الگ کر دیا جی، فکر کی بات. اور لوگ اپنی آمدی زندگی جو ہے نا اس کو چلنا پھرنا کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ ہی رہے ہیں لاک ڈاؤن بھی ہوتا ہے تو لوگ باہر آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو اسٹیٹسٹکس ہیں، جو پولز ہو رہے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اللہ خیر سے. تو اس لیے میں یہ آپ سے کہوں گا کہ یہ سچویشن جو ہے یہ حقیقت جو ہے اس کو ریفلیکٹ نہیں کر رہی. اور اس وقت یہ کہتے ہیں جی کہ ہسپتال کے اندر وینٹیلیٹرز بھی اویلیبل ہیں، بیڈ بھی اویلیبل ہیں. یقینی طور پر لوگ جا ہی نہیں رہے ہیں، جائیں گے کیا کرنے وہاں. اس لیے یہ فیکٹ جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے حقیقت یہ سچ نہیں ہے. ایکچولی جو انفیکشن ہے بہت زیادہ ہے، اس سے دگنی ہے، شاید اس سے بھی شاید زیادہ ہو، مگر وہ اسٹیٹسٹکس میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی. اور جاتے جاتے آگے آ رہی ہے عید. اب دیکھیے گا عید کے بعد کیا ہوتا ہے. بالکل جی، یہ عید پہ بھی اب یہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جی گھر پہ عید منائیں اور یہ وہ، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے یہ قربانی کی عید ہے، وہ ایک مویشی منڈی کا بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ وہاں بھی لوگ جائیں گے اور یہ سب کچھ ہوگا، اللہ رحم ہی کرے. اچھا جی، آتے ہیں ہم یہ جو امریکن کمیشن ہے مذہبی آزادی کا، جس نے ایک اپنی سالانہ رپورٹ ابھی جاری کی ہے،
اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو جو خاص تشویش والے ممالک ہیں اس کی فہرست میں ڈالا جائے، کیونکہ پاکستان مذہبی آزادی کے حوالے سے، اقلیتوں کے حوالے سے بہت سے ان کے اس پہ ہیں آبجیکشنز ہیں، اعتراضات ہیں. اور پھر انہوں نے امریکن حکومت کو بھی کچھ کہا ہے، سفارشات دی ہیں کہ پاکستانی حکومت کو یہ کہا جائے کہ یہ ٹھیک کریں، یہ قانون سازی کریں. تو یہ بتائیے کہ یہ ہمارے لیے کتنا مسئلہ بن سکتا ہے، اور کیا ہم جس طرح FATF کی ہم بلیک لسٹ سے بچے ہوئے ہیں، کیا ہم اس لسٹ سے بھی بچ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ تو اس لسٹ پہ آگے ہیں نا، آپ نہیں بچ سکتے. جو جہاں سے آپ نے بچنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ کانگریس نے اس وقت پاکستان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی گی، کہ چلو ہو رہا ہے، تنقید ہوتی ہے مگر کوئی پابندیاں نہیں، سینکشنز نہیں لگائے گی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سینکشنز بھی لگنے چاہیے. سینکشن سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ ملوث ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر، جس میں توہین رسالت کے لوگوں کو پکڑ کے اس قانون کے اندر دھر رہے ہیں، اور بھی اس قسم کی چیزیں جس کی وہ بات کر رہے ہیں، جو لوگ ٹیمپل نہیں بننے دے رہے ہندو کا، وغیرہ وغیرہ، مائنورٹیز کی پروٹیکشن نہیں کر رہے، ان کو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں یا پرسیکیوٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے، ان کے اوپر سینکشنز لگائی جائیں، انسٹیٹیوشنز کے اوپر بھی سینکشن لگائی جائیں، اور لوگوں کے اوپر بھی، انڈیویجولس کے اوپر بھی سینکشن لگائی جائیں. اگر وہ ابھی کانگریس کرتی ہے، وہ ابھی ہوا نہیں. مگر تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر سال اس قسم کی بات ہوتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. مگر ظاہر ہے ہر جگہ پہ بے عزتی تو ہوتی ہے نا، کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، مذہب کے اوپر اتنی ان کی تنگ نظریہ ہے اور یہ اپنی اقلیتوں کا خیال نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ، جو کہ حقیقت بھی ہے یار، لیٹس ایڈمٹ اٹ. اچھا، اب بات یہ ہے کہ جو دلچسپ بات اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ یہی ادارے نے کہ ہندوستان کے خلاف کوئی اس قسم کی رپورٹ لکھی ہو. نریندر مودی کی جو ہندوستان ہے، اس کے اندر جو اقلیتیں جو ہیں، جو کہ جس میں سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہیں، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہ اس کے اوپر کیوں نہیں کچھ رپورٹ آتی؟ تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ وہاں بھی رپورٹیں آنی چاہیے، اور وہاں تو اگر رپورٹ آتی ہے تو پھر جو سینکشن لگنی چاہیے وہ تو نریندر مودی کے اوپر لگنی چاہیے، اور ان کے جو کرتے دھرتے ہیں، جو کہ یہ ایکسٹریمزم پھیلا رہے ہیں اور اس قسم کی زیادتی کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹیں ہوتی ہیں، ادارے ہیں وہاں فریڈم کے لیے اور ڈیفینس آف رائٹس کے لیے، وہ کرتے ہیں، ایسی رپورٹیں لکھتے ہیں، مگر یہ رپورٹوں کی خاص اہمیت نہیں ہوتی. تو انفارچونیٹلی اگر اہمیت ہو تو شاید کچھ ملک جو کہ گڑبڑ کرتے ہیں یا کہ وہاں پروٹیکٹ نہیں کرتے، تحفظ نہیں ہوتا اقلیتوں کا، شاید ان کو بھی کچھ سبق سیکھ لیں، مگر میرا خیال ہے ایسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی بالکل، یہی دوہرے معیار ہوتے ہیں جن پہ لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.